ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وقال الله تبارك وتعالى قد جاءكم برهان ربكم من أنفسكم أنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سارے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بیٹھے ہیں، ایک دفعہ بابا دے بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. واجب الاحترام علماء کرام، معزز حاضرین، پیارے دوستوں اور بھائیوں، آپ کے اس علاقے میں، آپ کی بستی میں مجھے عاجز سیاکار ذلیل اور حقیر کی یہ پہلی حاضری ہے. مجھے یاد نہیں کہ اس سے پہلے میں آیا ہوں، اور اب میں ایسے وقت میں آیا ہوں کہ میرا پچھلا پیر ہے، میرے قوا مکمل ہو گئے ہیں، چلنا پھرنا بھی مشکل ہے، یادداشت ختم ہو گئی ہے. پہلے بھی میں کوئی مقرر شعلہ بیان اور واحد جادو نوا نہیں تھا، ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کچھ باتیں کہہ دیا کرتا تھا اور میرے احباب خندہ پیشانی سے سن لیتے تھے. اصل میں میرے آنے کا مقصد کوئی فن خطابت کا اظہار نہیں ہے، یہ مجھے آتی نہیں ہے. میرے آنے کا مقصد جو ہے وہ دعا گوئی اور دعا جوئی. حضور غزالی زمان راضی دوران حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی قدس العزیز، اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی. اللہ تعالیٰ کاظمی لجپال، کاظمی لجپال، وہ اللہ تعالیٰ کی عطیات میں سے ایک عطیت ہے، اس کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور اس کے رازوں میں سے ایک بہت بڑا راز ہے. پیر اور مرید کا رشتہ بڑا عقیدت اور محبت کا رشتہ ہوتا ہے، اور جب مرید پیر کے پاس جاتا ہے تو عقیدت سے، محبت سے، اخلاص سے جاتا ہے. وہ ماحول عقیدت اور محبت کا ماحول ہوتا ہے. اب مرید کو تو پیر جو ہے وہ ایک زہد و تقویٰ، نیکی و طہارت کا پیکر نظر آتا ہے. چاہے وہ پیر اپنے گھر میں کسی اور حال میں ہو، لیکن صاحب البیت ادری بما فی، گھر والا گھر کے حال کو خوب جانتا ہے.
میں فقط غزالی زمان کا مرید نہیں، ان کا بیٹا بھی ہوں، نالائق بیٹا ہوں، بیکار بیٹا ہوں، میرے پاس کوئی حسن عمل نہیں ہے، لیکن نسبت تو ہے نا کہ ان کا بیٹا ہوں۔ میں نے اپنے باپ کو جس حال میں دیکھا، اپنی والدہ کے ساتھ دیکھا، بہن بھائیوں کے ساتھ دیکھا، عزیز و اقارب کے ساتھ دیکھا، گھر والوں کے ساتھ دیکھا، میرے دوستوں میں نے انہیں پر تکلف دعوتوں میں دیکھا اور میں نے انہیں بے تکلف ملاقاتوں میں دیکھا، اور میں نے انہیں ایسا پایا کہ ایسا کسی کو نہیں پایا، وہ عجیب ہستی تھی۔ فیضان حضور غزالی زمان، فیضان حضور امام اہل سنت، مجھے تو ان سے وہ نسبت بھی نہیں جو ذرے کو آفتاب سے ہوتی، جو قطرے کو سمندر سے ہوتی، ان کی عظمتیں ان کے ساتھ ہیں، میری کوتاہی میرے ساتھ ہیں۔ میں نے اپنے ان پیر بھائیوں کی دعوت پہ یہاں حاضری کی ہے، ورنہ اب ویسے تو اتنا لوگ محبت سے بلاتے ہیں، حالانکہ میں تو مقرر خطیب نہیں ہوں، لیکن وہ نسبت سے بلاتے ہیں، نسبت سے بلاتے ہیں۔ تو یہ ظاہر صاحب، عابد صاحب، ارشد صاحب، ساجد صاحب، یہ سارے بھائی جو ہیں بڑے حضور غزالی رحمہ کے دامن سے وابستہ ہیں۔ اب میں مجھ جیسا سیاحکار حرمین شریف میں چلا جاتا ہے، آپ یقین کریں کہ مجھ سیاحکار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ سیاحکار سا انسان مدینے میں رہے، رہ کے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بس ان کا کرم ہے۔ میں تو جب بھی جاتا ہوں حاضری کے لیے تو شیخ کریم کی بارگاہ میں جاتا ہوں کہ آپ نے بھیجنا تو بھیج دیں، میرے اعمال کو حسنی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت گرامی، حضور علیہ السلام کے میلاد کی محفل بھی ہے، اور ظاہر صاحب کے والد محترم ساجد صاحب کے والد محترم غلام عباس صاحب، حاجی غلام عباس صاحب کی مثال ثواب کی محفل بھی ہے۔ حاجی غلام عباس بڑے سادہ انسان تھے، بہت سادہ انسان تھے، جیسے قاری محمد عمر صاحب نے بتایا، وہ میرے پاس آتے، حالانکہ وہ بڑے حضرت بیت تھے، وہ آتے تو اس نیاز مندی سے آتے، خاموش بالکل، دس بوسی کی اور ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے، اور کافی دیر تک بیٹھے رہتے تھے، پھر کچھ عرض کی، معروف کی، دعا کرائی، اور پھر خاموشی اجازت لے کے چلے گئے۔ بڑے سادہ انسان تھے۔ میلاد کی محفل جو ہے وہ وہی سجاتے ہیں جن کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے۔ لوگ میلاد پر اعتراض کرتے ہیں، میں ساری دنیا میں پھرتا ہوں، اب تو سے جواب دے گئی، لیکن اب بھی مجھے بھی چند دنوں کے بعد انگلینڈ جانا ہے، وہاں ایک شادی کی تقریب ہے، تو میں ساری دنیا میں پھرتا ہوں، امریکہ میں، یورپ میں، انگلینڈ میں، ہر جگہ حضور کی میلاد کی محفل ہے، اور فیضان حضور غزالی زمان، فیضان حضور امام اہل سنت۔ میلاد جو ہے وہ منانا باعث خیر و برکت، موجب اجر و ثواب ہے۔ لوگ میلاد پہ اعتراض کرتے ہیں، اور ایسا اعتراض کرتے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں میلاد تو شرک ہے۔ اب بتائیں، شرک جو ہے وہ تو اس کا مطلب ہے اللہ کی صفات اور ذات میں شریک کرنا، یہی شرک ہوتا ہے۔ اب اللہ تو ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، ٹھیک ہے نا؟ اور میلاد کا مطلب ہی جننا ہے، میلاد کا مطلب ہی پیدائش ہے، میلاد کا مطلب ہی ولادت ہے۔ تو جب میلاد منایا گیا تو شرک ہی ختم ہو گیا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کا میلاد
تو ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حضور کی پیدائش ہوئی ہے حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ کے جسم اقدس سے حضور نے ولادت پائی. تو میرے دوستو اللہ تو لم یلد ولم یولد، تو یہ کیسا شرک ہو گیا؟ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو بدعت ہے. بدعت میرے دوستو بدعت جو ہے، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت یہ کہتے ہیں کہ بدعت وہ کام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اور وہ کام ہے جو صحابہ نے نہیں کیا. بدعت وہ کام ہے. تو میرے دوستو یہ ٹھیک ہے کہ بدعت وہ کام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اور بدعت وہ کام ہے جو صحابہ نے نہیں کیا. لیکن ہر اس کام کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے نہیں کیا بدعت کہہ کر آپ برائی کہیں، گناہ کہیں، معصیت کہیں، اس سے بڑھ کر ظلم ہوتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانا تناول فرماتے تھے کتنا سادہ کھانا ہوتا تھا. کبھی کبھار گوشت، بکرے کا گوشت مل جاتا تھا، ورنہ میرے دوستوں کھجور پہ پانی بھی گزارا ہوتا تھا. ہم کیسے کھانے کھاتے ہیں ذرا غور کریں. بریانی، مرغ پلاؤ، متنجن، زعفران، اور میرے دوستو روسٹ، بروسٹ، ٹکا، شامی کباب، سیخ کباب، نرگسی کباب حضور نے کبھی کھائے؟ تو یہ سب بدعت ہے نہیں. وہ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ بدعت ہے. بدعت ہے. پھر یہ سب گناہ ہے. آپ جو کپڑے پہنتے ہیں، یہ قمیص ہے، یہ کالر والی قمیص ہے، کف والی قمیص ہے، یہ شلوار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پہنی، صحابہ نے بھی نہیں پہنی. تو یہ قمیص پہننا، کف والی، کالر والی جس میں جیبیں لگی ہوں، اور جو شلوار ہے، اور یہ ویسٹ کوٹ لوگ پہنتے ہیں، اور شیروانی پہنتے ہیں، کوٹ پہنتے ہیں، یہ سب بدعت ہے. کیونکہ صحابہ نے بھی یہ نہیں پہنے، سرکار نے بھی نہیں کہا. تو میرے دوستو یہ ٹھیک ہے کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اور جو حضور کے صحابہ نے نہیں کیا وہ بدعت تو آپ اسے کہہ دیں، لیکن اس کو گناہ نہیں کہتے. گناہ نہیں کہتے. اگر اس طرح گناہ کہیں گے تو پھر تو میرے دوستوں کام خراب ہو جائے گا. پھر تو ہم ہر وقت گناہی کر رہے ہیں. ہم جو مشروبات پیتے ہیں، یہ 7 اپ ہے، مرنڈا ہے، کوکا کولا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ رانی ہے، دیگر چیزیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کبھی ارے اس زمانے میں تو برف بھی نہیں تھا، تو برف پینا بھی تو بدعت ہے. یہ سب چیزیں بدعت ہیں، لیکن یہ گناہ ہے. میرے دوستوں میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس زمانے میں تو یہ کاغذ جو ہمارے پاس ہے، یہ کاغذ میں ایجاد نہیں ہوا تھا. قرآن شریف کھجور کی چھال پر، پٹھوں پر، ہڈی پر آیتیں لکھی ہوتی تھی، چمڑے پر لکھی ہوتی تھی، اور صحابہ انہیں بوریوں بھر کر محفوظ رکھتے تھے. یہ کاغذ تو بعد میں ایجاد ہوا ہے، اور پرنٹنگ پریس جو ہے وہ بعد میں ایجاد ہوا ہے. آپ اپنے ایمان سے بتائیں کہ قرآن کو چھاپنا اور قرآن کو کتاب کی شکل میں پیش کرنا یہ بدعت ہے نہیں؟ بدعت ہے. کیونکہ حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں کام تھا ہی نہیں، پرنٹنگ پریس بھی نہیں تھا اور اس طرح کا کاغذ بھی نہیں تھا. پھر یہ کہ اب یہ قرآن جو آپ پڑھتے ہیں، آپ کے پاس جو قرآن ہے اس میں زبردیر پیش لگے ہوئے ہیں. حضور کے زمانے میں تو کوئی زبردیر پیش نہیں، صحابہ کے زمانے میں کوئی زبردیر پیش نہیں. یہ زبردیر پیش جو ہیں یہ تو حجاج بن یوسف جو بڑا ظالم آدمی تھا، جو بڑا ہی انتہائی ظلم و ستم کا پیکر تھا، اس شخص نے کام کیا. اللہ تعالیٰ برے لوگوں سے بھی اچھا کام کرا لیتا ہے، تو اس کی قدرت ہے. اس نے اپنے زمانے میں قرآن کے الفاظ پر زبردیر پیش کی، اعراب لگائے تاکہ مسلمانوں کو پڑھنے میں آسانی ہو. اس وقت تو سب کی زبان عربی تھی، قرآن عربی میں تھا. لیکن جب اسلام پھیل گیا دیگر ممالک میں تو ان کی زبانیں اور تھیں، عربی زبان اور تھی.
تو وہ قرآن کیسے پڑھتے؟ تو زبردیر پیش کی ضرورت ہے نہیں ہے، تو زبردیر پیش لگا. زبردیر پیش حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ قرآن کے کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں. حضور کے زمانے میں نہیں تھے. حضور کے زمانے میں 30 پارے نہیں تھے. یہ ترتیب نہیں تھی. جی میرے دوستو، پھر یہ اس ترتیب کے پاروں کو کرنا، چھاپنا، یہ بھی بدعت ہے. اللہ اکبر. ارے قرآن پر حرف زبردیر پیش لگانا، آپ مجھے اپنے ایمان سے بتائیں، کوئی مسلمان بتائے کہ قرآن پر زبردیر پیش لگانا اچھا کام ہے برا کام ہے؟ اچھا کام. واہ. تو بدعت تو ہے. تو پھر ثابت ہوا بدعت دو قسم کی ہیں، ایک اچھی بدعت ہے، ایک بری بدعت. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، مرحبا مرحبا مرحبا. واہ واہ. میلاد کی محفل ہے، میلاد کی محفل، سبحان اللہ سبحان اللہ. میلاد کی محفل. میرے دوستو، حضور اس طرح جیسے آپ میلاد منا رہے ہیں، بے شک حضور کے زمانے میں نہیں تھی، بے شک نہیں تھی، میں مانتا ہوں. لیکن میرے دوستو، حضور نے اپنے میلاد کو یاد رکھا ہے. حضور پوری کے دن روزہ رکھتے تھے. سبحان اللہ. صحابہ نے پوچھا، حضور آپ ہر سوموار کو، پیر کو روزہ رکھتے ہیں؟ حضور میں اس لیے کہ یوم ولدت، میں یہ دن پیدا ہوا تھا، میں نے اپنی پیدائش کو بھلایا نہیں. حضرت کعب بن احبار وہ ربیع الاول کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے گھر والوں کو، بچوں کو بٹھاتے اور تورات سے وہ آیتیں پڑھتے جس میں حضور کی ولادت ہے. میلاد کیا ہے؟ میلاد حضور کا ذکر ہی ہے، حضور کا ذکر ہی میلاد ہے. حضور کی ولادت باسعادت جو ہے اس کا ذکر میلاد ہے. میرے دوستو، حضرت حسان کو حضور اپنے ناک پڑواتے تھے. کوئی دیوبندی وہابی کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن حضرت حضور بھی فرماتے حسان کھڑے ہو ہمارے ناک پر، لیکن نہیں، حضور فرماتے تھے ممبر لاؤ، ممبر لاؤ، ممبر سجاؤ اور ممبر پر حسان کو بٹھاؤ اور پھر یہ میری ناک. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور کا ذکر جو ہے وہ خالی کلی نہیں ہوتا ہے، اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے. ارے یہ جو اہتمام ہے نا، یہ اہتمام یہ حضور کی عظمت کا نشان ہے اور ہماری محبت کا یہ ثبوت ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں. میلاد، میں نے کہا کہ میلاد کیا ہے؟ حضور کا ذکر، حضور کی پیدائش کا ذکر، یہ میلاد ہے. رب کائنات نے قرآن میں میلاد کا ذکر نہیں کیا. قد جاءکم من اللہ نور. سبحان اللہ سبحان اللہ. آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضور کی آمد کا ذکر ہے. بے شک ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ. میرے دوستو، انا ارسلناک بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. سبحان اللہ سبحان یہ ہے نہیں ہے؟ اس قرآن میں جگہ جگہ حضور کی ولادت کا ذکر ہے. حضور کا میلاد ہے یا نہیں ہے؟ اللہ. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سبحان اللہ. سب حضور کا میلاد کا ذکر ہے نہیں؟ بے شک ہے. ارے رب کائنات، ہم میلاد میں کیا کرتے ہیں آپ بتائیں؟ یہ قالینیں بچھاتے ہیں، جی شامیانے لگاتے ہیں، روشنی کا انتظام کرتے ہیں، قمقمے سجاتے ہیں اور محفل کو مہکاتے ہیں، محفل کو مہکاتے ہیں اور لوگوں کو جمع کرتے ہیں، پھر حضور کا ذکر کرتے ہیں. یہ ہے نا میلاد. میرے دوستو، رب کائنات نے اپنے حبیب کا میلاد کیا. رب کائنات نے اپنے حبیب کا میلاد کیا. زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ تانا، اللہ اکبر. چاند اور سورج سے آسمان کو جگمگایا اور ستاروں کو روشنی بخشی.
اور یہ زمین میں سبزہ اگایا اور اس میں پھول مہکائے اور اس میں چشمے بہائے، جھرنے پیدا کیے میرے دوستو، اور جب اس زمین کو سجا دیا، سنوار دیا اپنے حبیب کو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو رب کائنات نے اپنے حبیب کو میلاد کیا نا، کیا جی، بے شک جی، اور آسمانوں پہ بھی کیا میلاد۔ واہ، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے، نبیوں کو ارواح کو بلایا اور ان سے پوچھا، کہا کہ اے میرے نبیوں یہ بتاؤ کہ جب میں ایک عظمتوں والا رسول تمہارے پاس بھیجوں کتاب و حکمت کے ساتھ، واہ 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 تو کیا تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ واہ اس کی نصرت اور مدد کرو گے؟ واہ واہ سب نے کہا ضرور لائیں گے ایمان۔ واہ، تو فرمایا ٹھیک ہے، تو پھر آپس میں گواہ ہو جاؤ۔ کیا بات، کیا بات، گواہ بنائے جاتے ہیں بڑے اہم کام کے لیے، جی، آپس میں گواہ ہو جاؤ۔ فرمایا کہ میں بھی گواہ ہوں شامل ہوں، واہ واہ واہ، میں بھی گواہ ہوں۔ کیا بات، ذرا غور کریں کہ رب کائنات نے انبیاء کی محفل میں حضور کا میلاد کیا۔ سبحان اللہ، تو یہ میلاد سے چڑ کیوں ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ میلاد میں آپ قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، حضور کی عظمت و شان کا ذکر، وہ عظمت و شان جو رب کائنات نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، عطا فرمایا، اس کا ذکر ہوتا ہے۔ میرے دوستو مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ارے بدعت جو ہے نا، اگر تم تو کہتے ہو کہ مزار پر چادر چڑھانا بدعت ہے، میں کہتا ہوں قرآن کے خلاف چڑھانا بھی بدعت، واہ واہ، کیا بات، کیا بات، اور قیام کھڑے ہونے کو، قیام ہوتا ہے نا، کھڑا سلام کرتے ہیں، کھڑے ہو کر سلام تو پڑھیں، کہتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھنا چاہیے، بیٹھ کے سلام پڑھنا چاہیے۔ یہ بھی کہتے ہیں لوگ کہ کھڑے ہو کے نہ پڑھیں۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ کھڑے ہو کے سلام پڑھنا ٹھیک نہیں، بیٹھ کے پڑھنا ٹھیک ہے۔ تو پھر تو میرے دوستو اب قرآن جو ہے، جب ہم ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن میں اللہ کے حضور کا ذکر ہے، ذکر کا میلاد ہے۔ جی، تو قرآن جو ہے وہ آپ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، بیٹھ کے پڑھتے ہیں؟ بیٹھ کے بھی پڑھتے ہیں، بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ کھڑے ہو کے تو قرآن نہیں پڑھتے آپ، لیکن نماز میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، نماز میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، جی ہاں، اور ویسے تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ لیکن ویسے عام طور پہ جب ہم ختم کرتے ہیں تو بیٹھ کے کرتے ہیں۔ میرے دوستو قرآن کھڑے کے بھی پڑھا جاتا ہے، بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے، سلام کھڑے کے بھی ہوتا ہے، بیٹھ کے بھی ہوتا ہے۔ نماز میں السلام علیکم ایھا نبی کہتے ہیں، کہتے ہیں، کہ بیٹھ کے کہتے ہو نا، بیٹھے ہوتے ہو نا اس وقت۔ تو میرے دوستو اگر حضور کی عظمت میں کھڑے ہو جاؤ تو کیا کرو؟ ارے تم آب زمزم کھڑے ہو کر پیتے ہو، کھڑے ہو کے سب، یہ دیوبندی والے سب آب زمزم کھڑے ہو کے پیتے ہیں۔ کیوں پیتے ہیں؟ کیوں پیتے ہیں؟ زمزم کی ادب کے لیے، زمزم کی تعظیم کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں قیام تعظیمی۔ کیا کہتے ہیں؟ قیام، زمزم کے لیے قیام تعظیمی کرنے والوں، ساقی کوثر کے لیے قیام تعظیمی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی بر صغیر کے سب سے بڑے محدث تھے جی، اپنے وقت، اور یہ سب مانتے ہیں، دیوبندی وغیرہ نے سب مانتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، ان کی کتاب اخبار الاخیار میرے پاس موجود ہے، اس میں آپ دیکھیں وہ کیا فرماتے ہیں۔ اس میں ایک چیپٹر ہے مناجات بدرگاہ قاضی الحاجات، مناجات بدرگاہ قاضی الحاجات۔ اس چیپٹر میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، یہ ایک ایک لفظ پر غور کریں، یا اللہ میرے دامن میں کوئی حسن عمل نہیں ہے،
وقت کریں، غور کریں، وقت کا سب سے بڑا محدث، سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا ولی کامل، سب سے بڑا شیخ عبد الحق محدث دہلوی اللہ الاطلاق، وہ کہتے ہیں یا اللہ میرے دامن عمل میں کوئی حسن عمل نہیں جو میں تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں، کیوں؟ اس لیے کہ میرے ہر کام میں نیت کا فطور ہو، یہ بھی تواضع کے طور پر نیت کا فطور ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اے رب کریم تیرے ہی کرم سے، تیرے ہی کرم سے میرا ایک کام ایسا ہے جو مجھے یقین ہے کہ ضرور تیری بارگاہ میں قبول ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ میں کتاب دکھانے کو تیار ہوں، میں ایسے ویسے بات نہیں کرتا۔ شاہ عبد الرحمن وہ مانتے ہیں کہ تیرے ہی کرم سے ایک کام میرا ایسا ہے جو مجھے یقین ہے کہ تیری بارگاہ میں قبول ہوگا، اور وہ کیا کہ جب میں تیرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میلاد کی محفل میں کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ یہ ضرور قبول ہوگا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ضرور قبول ہوگا۔ واہ 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 یہ حضرت شاہ عبد الرحمن دہلوی کا عقیدہ ہے۔ واہ واہ۔ میرے دوستو الحمدللہ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ کتاب و سنت سلف صالحین کے عین مطابق ہے، بے شک، عین مطابق۔ بے شک، بے شک۔ میرے دوستو بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ تقاضے بدل جاتے ہیں، تقاضے بدل جاتے ہیں۔ آج سے 60-70 سال پہلے کوئی کھاد کو جانتا بھی نہیں تھا، 60-70 سال پہلے کھاد کا پتہ نہیں تھا، ذمہ دار جانتے ہیں اس بات کو، کیوں؟ اس لیے کہ زمین بڑی وافر تھی، جس زمین پر ربی کی فصل بوتے تھے اس پر خریف نہیں بوتے تھے، جس پر خریف کی بوتے تھے اس پر ربی نہیں بوتے تھے، تو زمین جب وہ فصل کاٹ لیتے تھے زمین کو طاقت مل جاتی تھی، فرصت مل جاتی تھی۔ اب لوگ زیادہ ہو گئے، زمین تو اتنی ہے، تو پھر اب خریف کی کاٹتے ہیں تو ربی کی بوتے ہیں، ربی کی کاٹتے ہیں تو خریف کی بوتی ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ تو زمین کو تو فرصت ہی نہیں تھی طاقت پکڑنے کی، تو پھر کیا؟ پھر کھاد کا ایجاد ہو گیا، تو پھر کھاد ڈالو، کھاد ڈالو، تو کھاد ڈالتے ہیں زمین کو طاقت مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب پھر یہ ہے اس کے بعد یہ بیماریاں آ گئی، یہ سنڈی آ گئی، یہ کیڑا آ گیا، یہ مکھی آ گئی، ساری آ گئی چیزیں آ گئی۔ آج سے 40-50 سال پہلے بھی سنڈیوں مکھیوں کا پوچھا نہیں تھا، تو جب یہ آئیں تو پھر سپرے آ گیا۔ تو میرے دوست سپرے کرتے ہو تو وہ سنڈی مکھی ساری کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ ارے حضور علیہ السلام کے صحابہ جو تھے ان کے دلوں کی ایمان کی کھیتیاں لہلا رہی تھیں، کوئی ان میں بیماری نہیں تھی، انہیں اس انداز میں میلاد منانے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جب وہ وقت گزرتا گیا تو میرے دوستو ایمان کی کھیتی کمزور ہو گئی، اور پھر یہ نزدیت وہابیت، ارے ان مکھیوں سنڈیوں پر میلاد کا سپرے کر دو۔ جہاں میلاد ہوتا ہے وہاں اللہ رب العزت کی رحمتیں، نعمتوں، برکتوں کا نزول۔ محافل میلاد کا انعقاد باعث اجر و ثواب، باعث خیر و برکت، موجب اجر و خیر و برکت۔